حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رجب کے مہینے میں یہ منت مان لو، انشاءاللہ بیٹا پیدا ہوگا اور اولاد بھی اللہ دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ رجب کے مہینے میں اگر یہ منت مان لی جائے تو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، رجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اس بات کو سنجیدگی سے سمجھ لیں، کیونکہ یہ بہت ہی پیارا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت والا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اگر آپ واقعی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اس مہینے میں ایسے اعمال کریں جن سے اللہ خوش ہو جائے، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر مانگنے اور دینے کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ جو لوگ برسوں سے بیٹے کی خواہش میں پریشان ہیں، جن کے گھروں میں اولاد نہیں، جن کی بیویوں کو ڈاکٹر نے بانجھ قرار دے چکے ہیں، جن کے دل ہر شادی اور ہر بچے کو دیکھ کر ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ ان سب کے دلوں کی حالت جانتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹوں سے نوازے، صرف ایک بیٹا نہیں بلکہ بیٹے دے، تو رجب کے مہینے میں اس آیت کو بھی پڑھیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی اور اللہ کے ولی کی بات کبھی خالی نہیں ہوتی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو مرد یا عورت اس آیت کو بھی یقین، صبر اور امید کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ اس کی بے اولادی دور فرماتے ہیں، بانجھ پن جو ہے ختم کر دیتے اور اپنی رحمت سے اولاد عطا کرتے۔ تو اس لیے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا گناہ ہے۔ رجب کے ان دنوں کو غنیمت جانیں، اللہ کو راضی کریں اور پھر اللہ سے اپنی اولاد مانگیں، انشاءاللہ وہ رب خالی آپ کو نہیں لٹائے گا۔ تو ناظرین، میں دل سے یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، اس بابرکت مہینے میں میری وہ تمام بہنیں جو برسوں سے اولاد کے لیے تڑپ رہی ہیں، جن کی آنکھیں ہر دن نم رہتی ہیں، جن کے دل خاموش دعاؤں سے بھرے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو خوشخبری عطا فرما دے۔ یا اللہ، جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں مگر بیٹے نہیں، یا اللہ ان کو بھی اپنی رحمت سے بیٹوں کی خوشخبری دے دے۔ اور یا اللہ، اگر کوئی ماں امید سے ہے اور ڈاکٹروں نے بیٹی بتا دیے، یا اللہ تو معجزے کرنے والا ہے، تو ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے، یا اللہ اپنی قدرت سے ان کو بیٹا عطا فرما دے۔ یا اللہ، جن کو ڈاکٹر بانجھ قرار دے چکے ہیں، یا اللہ تو ان کی بندشیں کھول دے، ان کے نصیب بدل دے، ان کی جھولیاں اولاد صالحہ سے بھر دے۔ یا اللہ ان کے گھروں کو بچوں کی ہنسی سے آباد فرما دے۔ تو ناظرین، دل سے آمین کہیں، کیونکہ کبھی ایک سچی آمین بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں دل کی مراد پوری کروا دیتی ہے۔ اور یا اللہ، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، جن کے رشتے رکے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، یا اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دے۔ جن پر قرض ہے، جن پر تنگ دستی ہے، جن کی زندگی مشکلات میں گری ہوئی ہے، یا اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ، دنیا کے کونے کونے میں ہر اس مسلمان پر رحم فرما جو کسی نہ کسی آزمائش میں ہے، کوئی بے گناہ قید میں، کوئی ظلم کا شکار ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کسی کو ڈاکٹر لاعلاج قرار دے چکے ہیں، کسی کی ماں بیمار ہے، کسی کا باپ، کسی کی بیوی، کسی کا بیٹا یا کوئی بھی پیارا عزیز تکلیف میں ہے۔ یا اللہ سب کو شفائی کاملہ عطا فرما، سب کے دکھ درد دور فرما، سب کے حالات بدل دے، آمین۔ اور ناظرین، آخر میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ ایک دوسرے کے لیے دعا ضرور کیا کریں، کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت باقی نہیں رہنے دیتا۔ اور جب بھی آپ اپنے لیے دعا مانگیں تو سب سے پہلے تمام مسلمانوں کے لیے مانگیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے غیب میں دعا کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں آمین، اور تمہارے لیے بھی ویسا ہی ہو۔ اور اگر وہ مسلمان کسی بھی مشکل میں ہو تو اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے کو اس مشکل سے نکال دیتے۔ تو یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو رجب کے مہینے کی وہ منت بتانے جا رہی ہوں جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فرمان منقول ہے، اور بزرگان دین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جو بندہ سچے دل سے یہ منت مان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرماتے ہیں، اور جن کی اولاد نہیں ہوتی اللہ ان کو بھی اپنی رحمت سے اولاد دیتے ہیں، خاص طور پر بیٹے کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ منت خاص طور پر ان عورتوں کے لیے بھی ہے جو اس وقت حاملہ ہیں، پریگنٹ ہیں۔ وہ کیا کریں کہ رجب کے مہینے میں کسی بھی دن اللہ کے لیے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ نفل نماز حاجت جو ہوتی ہے وہ ادا کریں، یہ اس نیت سے کہ اللہ آپ کو بیٹا دے یا اولاد نہیں اولاد دے۔ جب نماز مکمل ہو جائے تو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ یہ منت مانیں کہ اور ایک تسبیح اس کے ساتھ پڑھیں۔ منت اس طرح مانیں کہ یا اللہ، اگر اس بار تو مجھے اولاد عطا فرمائے تو یا اللہ میرا جو بیٹا ہو اور میں اپنے اس بیٹے کا نام محمد رکھوں گی، یار رکھوں گا۔ ناظرین، یہ منت صرف زبان کی نہیں ہونی چاہیے بلکہ دل کی گہرائی سے ہونی چاہیے۔ بزرگان جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو عورت حالت حمل میں یہ منت مانتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی منت ضرور پوری فرماتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جڑی ہوئی منت ہے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ روزانہ یہ تسبیح بھی پڑھنی ہے، خاص طور پر جو بہنیں پریگنٹ ہیں
وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں پورے یقین اور توجہ کے ساتھ، اور وہ تسبیح یہ ہے: رب حبلی من الصالحین، پروردگار مجھے ایک صالحہ بیٹا عطا فرما۔ تو انشاءاللہ آپ یہ تسبیح پڑھیں، اگر روزانہ پڑھیں گی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر، لیٹ کر، بیٹھ کر، جس طرح بھی، تو پیٹ میں جو بھی وہ بچہ ہوگا ایک تو نیک ہوگا، اور دوسرا جو ہے انشاءاللہ لڑکا ہوگا۔ تو یہ تسبیح جو ہے بے اولاد بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں، اور جن کے بیٹے نہیں ہیں وہ بھی پڑھیں، یعنی جن کی بیٹیاں ہیں، اور منت بھی آپ لازمی مانگیں، جن کی اولاد نہیں وہ بھی منت مان لیں، اور جن کے بیٹے نہیں وہ بھی منت مانیں۔ انشاءاللہ رجب میں جس نے بھی یہ منت مانی ہے اللہ نے ان کی جو دعا ہے ضرور قبول کیے۔ تو آپ نے بھی اس عمل کو رجب کے مہینے میں لازمی کرنا ہے۔ تو میری دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی یہ منت مانے اور یہ تسبیح پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو نہ صرف اولاد سے نواز بلکہ اولاد نرینہ عطا فرما، نیک صالحہ۔ تو اللہ پاک آپ سب کے دل کی مرادیں پوری فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔